السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے جز نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 سے پہلے تلاوت اور پھر اس کے تجویدی رولز بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثم أضطره إلى عذاب النار ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ یہاں ہماری تلاوت 130 پر مکمل ہوئی۔ آپ دوبارہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا 126 پر دوبارہ آئیے اور غور سے دیکھیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَإِذْ قَالَ میں قاف موٹا پڑھا جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، با پہ کلکلہ ہوگا، رب اجعل میں رب سختی سے با کے ساتھ جڑے گا، پھر جیم پہ کلکلہ ہوگا، رب اجعل، عین کو عین کی طرح پڑھنا ہے۔ ہاذا دونوں برابر پڑھے جائیں گے، ہاں کے اوپر کھڑی زبر ہے جبکہ زا کے ساتھ الف مد بھی ہے اور دونوں کی مقدار برابر ہوگی۔ ہاذا بلدن آمینا، اگر رکیں گے تو ایک زبر ایک الف پڑھا جائے گا، بلدن پورا اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا، بلدن اس لیے اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا کہ آگے حرف ہلکی ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی حرف ہلکی ہوتا ہے تو اظہار ہلکی ہو جاتا ہے۔ بلدن آمنم، اگر ملائیں گے تو وصل کی صورت میں آمنم ورزق، ذق۔ اب دیکھیے قاف موٹا بھی پڑھا جائے گا، قاف پہ کلکلہ بھی ہوگا کیونکہ قطب جد کے حروف میں سے ہے۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف یاد رکھیے، جب بھی یہ جزم کے ساتھ ہوں گے، سکون کے ساتھ ہوں گے تو ان پہ کلکلہ ہوگا۔ اہلہ، اہلہ، یہ ہاں سینے کی طرف ہوتا ہے۔ من السماوات، مینس سختی سے جڑے گا، سماوات، را موٹا پڑھا جائے گا۔ من آمن منہم، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، آخر خا موٹا بھی پڑھا جائے گا اور خا جو ہے خراش کے ساتھ پڑھا جائے گا، آخر۔ اچھا اب دیکھیے قولا میں قاف موٹا، ومن کفر، کفر، اب اس میں را موٹا پڑھا جائے گا کہ را کنڈیشنل ہیوی ہے، جب بھی را پہ زبر یا پیش ہو تو را موٹا پڑھا جاتا ہے۔ فَأُمَتِّ، تا کو سختی سے جوڑنا ہے تشدید کی وجہ سے، أُمَتِّئُهُ قَلِيلًا، اگر رکیں گے تو قاف موٹا اور لام دو زبر لن کی جو تنوین ہے یہ ایک زبر اور ایک الف پڑھی جائے گی رکنے کی صورت میں، عارضی سکون کی صورت میں۔ اگر ملائیں گے تو قلیلا ایسے ہو جائے گا، اگر رکیں گے تو قلیلا۔ پھر آگے دیکھیے ثم، ثم میم پہ تشدید ہے، ڈبل میم ہے،
میم پہ غنہ ہوگا لیکن اتنا آواز میں آ کر کے شامل نہیں کرنا ہے ورنہ اضافی حرف ہو جائے گا. اگر ہم ثم اتنا پڑھیں گے تو یہ اس کا صحیح حق ادا ہوگا، لیکن اگر ہم ثم منہ کھول دیں گے، آ کی آواز شامل کر دیں گے تو الف لگ جائے گا، اضافی حرف ہو جائے گا، جو کہ لہنے جلی حرام درجے کی غلطی ہے. تو ایسی صورت میں آپ نے اس چیز کو بہت دھیان سے پڑھنا ہے. ثم پھر دیکھیے اب اس میں دعات موٹا ہے، دعات سکون کے ساتھ ہے، پھر تو موٹا ہے کیونکہ فسا تنکس جو 7 موٹے حروف ہیں اس میں سے دعات بھی ہے تو بھی ہے. تو رو اب اس میں را بھی ہیوی پڑھا جائے گا اور را ڈبل پڑھا جائے گا، 2 آواز آئے گی کیونکہ اس میں را پہ تشدید ہے. موٹا اس لیے پڑھا جائے گا کہ را پہ پیش ہے یعنی دمہ ہے. جب بھی را پہ زبر یعنی فتح یا پیش یعنی دمہ، ان 2 صورتحال کے اندر را موٹا ہوگا. اور یہ جو دعات اور طا ہے یہ تو ہے ہی موٹی فیملی سے، یہ تو ہے ہی ہیوی حروف کی فیملی سے، تو یہ تو دونوں ہر صورت اگر یہ زیر کے ساتھ آئیں زبر کے ساتھ آئیں جس بھی حالت میں آئیں گے، جو 7 ہیوی لیٹرز ہیں موٹے حروف ہر حال میں موٹے ہی پڑے جاتے ہیں. ہو کے اوپر دیکھیے الٹا پیش بھی ہے اور اوپر ایک مد بھی ہے، ہو پورا حق ادا ہوگا، مد بھی پڑی جائے گی اور الٹا پیش جو ہے یہ واو مدہ کے برابر کھینچا جاتا ہے. پھر دیکھیے ایلا عذاب النار، عین کو عین کی طرح، اور بن نار اس لیے کہ نون پہ تشدید ہے، نون کا حق ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، آواز میں غنہ ہوگا اکمل. پھر آگے دیکھیے وبئس المصیر، جھٹکے کے ساتھ تھوڑا حمزہ ہے نا، بئس المصیر. اب مصیر کے اندر سواد موٹا ہے، اسے موٹا پڑھنا ہے، اور را پہ چونکہ پیش ہے لیکن ہم نے اس کو نہیں پڑھنا، ہم نے روک دیا مصیر. اب اس میں آگے دیکھیے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، ابراہیم میں باپے کلکلا ہوگا، ابراہیم القواعد من البیت، بئی اس کو بے نہیں پڑھیں گے، بئی یا لین ہے نا، یا لین کی پہچان کیا ہے کہ خود جزم کے ساتھ ہوتا ہے یا، اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتی ہے. من البیت و اسماعیل ربنا، را موٹا اور با کے ساتھ سختی سے جڑے گا، ربنا. پھر دیکھیے تقبل، تقبل کاف موٹا اور با سے سختی سے جڑے گا، تقبل منا، نون پہ تشدید ہے، منا غنہ ہوگا. اسی طرح پھر دیکھیے نون پہ تشدید ہے انکا، ٹھیک ہے، حق ادا ہوگا پورا. انت السمیع العلیم، ربنا سختی سے جوڑنا ہے با کے ساتھ را کو، ربنا را موٹا پڑھا جائے گا. پھر دیکھیے وجعلنا، جیم پہ کلکلا ہوگا، قطب جد کا حرف جہاں بھی آئے گا اور جزم کے ساتھ آئے گا، قاف طا با جیم دال قطب جد، یہ یاد رکھیے کہ یہ 5 حروف جہاں بھی آئیں گے جزم کے ساتھ ہوں گے، سکون کے ساتھ ہوں گے، تو ان پر کلکلا ہوگا، ہلا کے پڑھیں گے. وجعلنا مسلمین، مئی یا لین ہے، مسلمین لک، اگر رکیں گے تو لک، اگر ملائیں گے تو لک. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اب جدھر دیکھیے را پہ تشدید ہے، یا پہ تشدید ہے، سختی سے جڑے گا. ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، امہ اس پہ کیوں ہم نے غنہ کیا، لمبا کیا، کیونکہ ڈبل میم ہے نا، تشدید بتا رہی ہے. پھر دیکھیے تم، پھر میم ہے تشدید کے ساتھ یہاں بھی، تو جدھر میم تشدید کے ساتھ ہوگا ڈبل میم ہوگا، اس کا پورا حق ادا کرنا ہے. میم اور نون غننے کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب ڈبل ہو جاتے ہیں غنہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، تب میں باب کلکلا ہوگا، انکا نون پہ تشدید ہے، ڈبل نون ہے، غنہ ہوگا. انکا انت التواب الرحیم، انت التواب سختی سے جڑے گا تشدید کی وجہ سے. پھر دیکھیے ربنا سختی سے جڑے گا را، اور را موٹا بھی پڑھا جائے گا، ہیوی پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے، تشدید کی وجہ سے. ربنا وبعث، وبعث با پہ کلکلا ہوگا، وبعث فیہم رسولا منہم، رسولا میم پہ ادغام ہو رہا ہے نا، تو میم پہ تشدید ہے تو غنہ ہوگا. رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، آیا دونوں پہ کھڑا زبر ہے، آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اب اس کو یزکیہم کو ڈھیلا ڈھالا نہیں پڑھنا ہے، تشدید کے ساتھ سختی سے جوڑ کے پڑھنا ہے. یزکیہم کاف 2 مرتبہ پڑھنے میں آئے. انکا تشدید کی وجہ سے نون پہ غنہ ہوگا. انت العزیز الحکیم، عین کو گلے سے، ہا کو بھی، ٹھیک ہے، ہا کو بھی گلے سے پڑھا جائے گا. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 30 میں آخری آیت ہے، وَمَن يَرْغَبُ، يَرْغَبُ را
را جو ہے یہاں ہیوی ہوگا کس کی وجہ سے؟ یا کے زبر کی وجہ سے. وَمَن يَرْغَبُ غین تو ہے ہی ہیوی لیٹر. آپ کو یاد ہے نا 7 ہیوی حروف بتائے تھے میں نے, دوبارہ بتا دیتی ہوں. خصہ دیقتن کس, یہ ایک ٹرم ہے, یہ یاد رکھیے. اس کے اندر جو 7 حروف استعمال ہوئے ہیں یہ جہاں کہیں بھی جس بھی حال میں آئیں گے ہر حال میں یہ موٹے ہی پڑھے جائیں گے ہیوی کر کے. یرغب غو, غین کو غو ایسے پڑھا جائے گا. یرغب پھر اس طرح سے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. ملتی, عین جو ہے وہ کس سے جڑے گا؟ عین جا کے ڈائریکٹ میم سے جڑے گا, بیچ میں نون سائلنٹ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میم کے اوپر تشدید ہے. تشدید یہ بتا رہی ہے کہ یہاں 2 میم ہیں, ایک میم کے پاس تو زیر ہے, حرکت ہے, لیکن اندر ایک میم اور چھپی ہوئی ہے, اس کے پاس حرکت نہیں ہے. تو وہ رول کے مطابق, تجوید کے رول کے مطابق وہ اپنی حرکت کہاں سے لے گا؟ پچھلے حرف سے. لیکن پچھلا حرف تو نون ہے, اس کے پاس تو حرکت نہیں ہے, تو مزید پیچھے جائے گا, عین کے ساتھ جا کے ملے گا. عین کے پاس کون سی حرکت ہے؟ زبر, فتح. تو نون کی آواز کے بجائے یہاں ملتی اس طرح سے ہو جائے گا. پھر دیکھیے ابراہیم, را کھڑا زبر کھڑی زیر پورا حق ادا کیا, باب کلکلا کیا. الا من سفیہ نفسہ, الا من سفیہ نفسہ, اگر ہم یہاں عارضی سکون کریں گے تو نفسہ ہاں کی آواز ہمارے گلے میں آئے گی, لیکن ہم الٹا پیش یہاں پہ نہیں پڑھیں گے. یہ عارضی سکون کا طریقہ ہے, یہ آخری حرکت کو روک دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جب سکون کرتے ہیں تو. پھر دیکھیے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ, باریک, قاف موٹا, دال باریک, پھر دیکھیے صاد اور طا موٹا پڑا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ 7 جو موٹے حروف ہیں نا, جن کا ایک ٹرم میں نے آپ کو بتائی, خصہ دیقتن کز, یہ 3 چھوٹے چھوٹے حروف بنائے ہوئے ہیں 7 لفظوں کو ملا کے, یہ موٹے حرف ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہر صورت میں موٹے پڑے جائیں گے, قاف موٹا, صاد موٹا, طا موٹا, ٹھیک ہے. باقی تمام باریک پڑے جائیں گے. نون کے اوپر کھڑی زبر ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ, نا کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے, لیکن ہاں کو نہیں کھینچنا, ہاں پیش ہو بس, ٹھیک ہے, اتنا. پھر دنیا, وَإِنَّهُ, نون پہ تشدید ہے, پورا حق ادا کرنا ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, آخرت کیوں کھینچا؟ اوپر کھڑی زبر ہے. پھر خواہ کو موٹا بھی پڑھنا ہے, خواہ کے نیچے زیر بھی ہے, لیکن خواہ موٹا ہی پڑھا جائے گا. خصہ دیقتن کس میں خواہ پہلا حرف ہے نا, خصہ میں خواہ صاد, تو یہ خواہ بھی موٹا پڑھا جاتا ہے. اور پھر آگے جو را ہے نا, آخر را کو بھی ہم نے ہیوی پڑھا, کیونکہ را جو ہے کنڈیشنل ہیوی ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ 3 حروف الف, لام اور را, یہ 3 حروف جو ہیں یہ کنڈیشنل ہیوی ہیں. تو را کی شرائط یہ ہے کہ را پہ جب زبر ہوگا یا پیش, یعنی فتح یا دمہ ہو تو را ہیوی ہوگا, کہیں بھی ہو. اگر زیر ہوگا تو پھر را موٹا نہیں ہوگا. تو یہاں پر چونکہ زبر ہے, فتح ہے, تو یہاں پہ موٹا کر لیا. پھر آخرتی لمن الصالحین, اب دیکھیے صاد بھی موٹا پڑھا جائے گا, اور صاد کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو الف کے برابر کھینچیں گے بھی. صاد کو خصہ دیقتن کس کی فیملی سے ہے نا, ہیوی لیٹر سے ہے, صالحین, ٹھیک ہے. تو یہاں اس طریقے سے ہماری 130 تک آیات مکمل ہوئی. یہاں سے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.